بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر صلوات عزیزان محترم، اس سال ایام اعضاء میں ہم نے قرآن مجید کے پیغامات کو فوکس کیا۔ اس لیے کہ مجلسیں تو ماشاءاللہ آپ نے بہت سنی ہوں گی اور آیتیں بھی بہت سنی ہوں گی، لیکن ایک جملہ ہم نے کہا اپنی مجلسوں میں کہ اگر آپ روایتی مجلس سنیں گے تو روایتی عزادار بنیں گے، اگر کتاب و حکمت کی تعلیم لیں گے تو میثم تمار بنیں گے۔ میثم تمار کتاب و حکمت کی تعلیم سے پھر ان میں سے نکلتے ہیں میثم تمار۔ تو ماشاءاللہ مجھے صلوات دیکھ کے اندازہ ہوا کہ عزادار بیٹھے، ایک اور مرتبہ صلوات ہدیہ کر دیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ مبارکہ تغابن، 28ویں پارے میں سورہ ہے، سورہ جمعہ اور منافقون کے بعد اس کا نمبر ہے 64۔ اور آج یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں ایک چیز ڈاکومنٹڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تو بہرحال پیغام تو میں ضرور دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو ہدیہ کروں گا۔ تو 8ویں آیت کریمہ، اس کا نشان ہے 8 جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، لیکن جو سورہ مبارکہ تغابن کا کور میسج ہے وہ آیت 7 میں ہے، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ہے، تو اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے میں جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ آپ کو ہدیہ کروں۔ غور فرمائیے گا کہ ارشاد ہوا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ پس اب یہ پس کے بھی معنی کریں گے آپ کو، پس ایمان لے آؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری۔ توجہ کا طالب ہوں، عزادار پڑھا لکھا مجمع ہے، دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے کلمہ بڑھا دیا۔ بھئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے میں آپ سے اس پڑھے لکھے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جن پر ہم ایمان لے آئے، ان کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ہم بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے، محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو آسان محترم، اب آپ جو کلمہ
عالم اسلام نے، مسلمان بھائیوں نے پیش کیا، اس میں کتنی چیزوں پہ ایمان لے آئے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنی چیزوں پہ ایمان لے آئے؟ 2 چیزوں پہ ایمان لے آئے، اللہ پہ ایمان لے آئے، رسول پہ ایمان لے آئے۔ اس آیت کریمہ میں کتنی چیزوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا؟ 3 پہ۔ یہ وہ 3 نہیں ہے جن کی میں بابا، یہ دوسرے 3 ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نہیں؟ 3 پہ ایمان لانے کے لیے کہا، آپ 2 پہ ایمان لائے۔ ہم تو اپنا کلمہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ تغابن کی 8ویں آیت کریمہ سے لے رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس میں کوئی ترجمے کا اختلاف نہیں ہے، وہی ایک ایمان ہے۔ کہا ایمان لے آؤ اللہ پہ، رسول پہ، اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری۔ تو آپ نے اس میں کٹوتی کر دی، کہا ہم تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں کہوں گا آپ پورے قرآن کو چھوڑیں، صرف اسی ایک آیت کریمہ پہ ایمان لے آئیں، صرف اسی ایک آیت کریمہ پہ ایمان لے آئیں جس میں کہا ایمان لے آؤ اللہ پہ، ایمان لے آؤ رسول پہ، اور ایمان لے آؤ اس روشنی پر جو ہم نے اتاری۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کچھ انجام دے رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح اس سے باخبر ہے۔ صلوات ہدیہ کر دے محمد۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ روشنی جو ہم نے اتاری اس سے کیا مراد ہے، اور اسے قرآن سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کی توجہ یہاں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ پیغام دیا کہ پس ایمان لے آؤ۔ تو یہ پس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی کانٹیکسٹ ہے۔ وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا، کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلا، اے میرے حبیب کہہ دو میرے رب کی قسم تمہیں ضرور ضرور اٹھایا جائے گا، تمہیں ضرور ضرور اٹھایا جائے گا، اور تمہیں تمہارے نام اعمال سے ضرور ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ وَلَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ 7ویں آیت کریمہ میں نے آپ کو سورہ مبارکہ تغابن کی ہدیہ کی، اور اس میسج کو جو کور میسج ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید میں جو پہلے کی آیتیں وہ تمہید کے طور پر ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ چیزوں کا حوالہ دیا ہے، اور اس حوالے کو دے کر انسان کو یہ میسج دیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد ضرور ضرور اٹھنا ہے۔ تو دیکھیں میں پہلے اسے لنک کر کے جس آیت کریمہ کو میں نے ٹائٹل بنایا تھا، میں پھر تمہید کو بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اگر آپ تھکے نہیں تو ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کر دیں۔ تو دیکھیے کیا کہا کہ تمہیں ضرور ضرور اٹھایا جائے گا۔ لتبعثن، 2 جملے، 2 ورڈز، لیکن یہ 2 ورڈز نہیں، 2 سینٹنسز ہیں، یعنی اسی میں ورب بھی ہے، اسی میں ناؤن بھی ہے، اسی میں فعل ہے، اسی میں فاعل ہے۔ لتبعثن، تمہیں ضرور ضرور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور تمہیں تمہارا جو رپورٹ کارڈ ہے نام اعمال تمہارے آگے پھینک دیا جائے گا، یا تمہاری گردن میں لٹکا دیا جائے گا،
انسان محشر میں کتنا رسوا ہوگا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں۔ جو یتیم کا مال کھانے والے ہوں گے ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ جو اہل بیت کا حق خمس کھانے والے ہیں ان کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہوگی۔ اور بہت سے لوگ جانوروں کی صورت میں محشور ہوں گے، تو پروردگار اس رسوائی سے بچائے۔ تو یہ تو رسوائی کا کام ہو گیا۔ مولا متقیان نے، امیر مومنان نے توجہ کریں کہ رسوائی ہوگی، رسوائی محشر کے دن کی رسوائی، جس میں ایک ایک جو چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں، اپنے حافظے سے ہماری نکلتی جا رہی ہیں، وہ ساری ریپلے ہوں گی، ریکارڈ ہوں گی، وہ سب کے سامنے پیش جب کی جائیں گی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو کیا کریں؟ تو کیا کریں کا جواب یہ دیا کہ ایمان لے آؤ اللہ پہ، رسول پہ، اور شاہ ولایت علی ابن ابی طالب پر۔ شاہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان لے آؤ، جو تمہاری مشکل کشائی کرے۔ یعنی اس رسوائی کے عالم میں جب تم رسوا ہونے کے قریب ہوگے، اس سے پہلے قبر کی بھی منزل ہے، اس سے پہلے اور بھی منزلیں ہیں، تو ان منزلوں میں ایک ہی ہے جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، اور وہ ہے مولا علی ابن ابی طالب۔ تو تم ان پہ ایمان لے۔ دیکھیں کہ مولا علی کو یہاں، مولا علی کی ولایت کو اور مولا کو اس روشنی کہا، روشنی ہے، وہ روشنی جو ہم نے اتاری، میں سے قرآن سے ثابت کروں آپ کے سامنے، لیکن میں تھوڑا سا مطالب کو لنک کر لوں کہ دیکھیے روشنی کہا کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تھے تو دن تھا، سراج منیر ہے، حضور تو شمس الضحیٰ ہیں، تو دن نکلا ہوا تھا۔ حضور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اندھیری رات آئی، فتنے اس امت کے اوپر فتنے ٹوٹ پڑے، تو اس اندھیرے میں جو روشنی کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ان روشنیوں میں ڈیفائن نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ جو مکمل ڈارکنس ہے وہ کبھی آپ نے آبزرو کی ہو۔ ویسے تو ماشاءاللہ سے شہر کی لائٹیں کافی جاتی آتی رہتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن ایک دفعہ میں اپنے مدرسے جا رہا تھا تو وہاں پہ ہم، پہلے یہ تھا کہ میر پور خاص کے وہاں ٹرمینل پہ اترتے تھے، وہاں سے گاڑی لینے آتی تھی، ہم چلے آتے تھے وہاں، لیکن ایک دفعہ بس نے جو ڈائریکٹ سٹاپ پہ ڈراپ کیا، تو رات کا وقت تھا، میرا اسٹوڈنٹ آنے میں اس کو 2-3 منٹ کی تاخیر ہوئی، تو بس چھوڑ کے چلی گئی۔ اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو جب عزیزو تصور کریں کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہمیں بھی ایک گڑھے میں اتار کے چلے جائیں گے، اور جب قبر کا اندھیرا ہوگا اور اس تاریکی میں، جس تاریکی میں ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو، اس اندھیرے میں روشنی ہوگی، مولا علی تشریف لائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والوں۔ یار نعرہ لگا رہے ہیں تو پھر صحیح سے لگائیں، علی کا نام ہی نہیں لے رہے، ان کی ولایت رکھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک نے نام رکھنا تھا تو کہا کہ ماڈرن زمانہ آ گیا، پہلے رکھتے تھے غلام مصطفیٰ، غلام مرتضیٰ،
غلام محمد. اب غلاموں کا زمانہ گزر گیا, اب ماڈرن زمانہ آ گیا, اب غلام نہیں رکھیں گے. میں نے کہا یہ کون سا ماڈرنزم ہے کہ جو محمد کی غلامی سے جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھ دے محمد. تو کہا کہ دیکھیے پاور جو ہے وہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے, نیچے کی طرف آتی ہے. جو لوگ سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ کو بھی مانیں گے, لا الہ الا اللہ. توجہ ہے نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کو بھی مانیں گے, محمد رسول اللہ ان کو بھی مانیں گے. اب علی ولی اللہ کے بجائے انہوں نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں, پتہ نہیں وہ مثال ہرٹ نہ کر جائے, میٹیریلسٹک مثال ہے, کوئی میچنگ نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ سے کہا کہ بھئی یہ کنٹری ہے, اس کا پریزیڈنٹ ہے, اس کو آپ کو ماننا ہوگا, حلف اگر لینا ہوگا تو اس سے لینا ہوگا. آپ نے کہا اچھا بھئی مان لیتے ان کو, صحیح ہے صاحب, یہ پریزیڈنٹ مان لیا. کہا پرائم منسٹر ہے, یہ الیکٹڈ ہو کیا, ان کو بھی ماننا ہوگا. کہا ان کو بھی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے ان کو بھی مان لیا. اس کے بعد کہا کہ جو شہر کا صوبے کا آئی جی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. آپ نے کہا میں اس کو نہیں مانوں گا. ابے بھائی پاور تو اس کے ہاتھ میں, لاٹھی تو اس کے ہاتھ میں ہے. آپ نے پریزیڈنٹ کو مان لیا, پرائم منسٹر کو مان لیا, لیکن پاور جب نیچے کی طرف آئی تو وہ آئی جی کے ہاتھ میں تھی. تو یہی سمجھنے کا مقام ہے کہ جس نے اللہ کو مانا اور رسول کو مانا لیکن مولا مشکل کشا علی کی ولایت کو نہیں مانا, تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب ولایت علی ابن ابی طالب کو مانیں گے. اس لیے آیت میں کہا کہ 3 چیزوں پہ تمہیں ایمان لانا ہے, ایک اللہ پہ, دوسرے رسول پہ, تیسری اس روشنی پر جو ہم نے اتاری. صلوات پڑھ دے محمد والے میں. اب دیکھیے میں اس بات کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں جو میسج ہے سورۃ تغابن کا اس کی طرف پلٹوں گا. تو وہ آیت کریمہ اس میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے سورۃ تحریم میں. سورۃ تحریم کی 8ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوا اہل ایمان کے بارے میں جو محشر میں ہوں گے. کہا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. محشر کے دن اہل ایمان کا نور ان کے دائیں سے, ان کے رائٹ سائڈ سے نکل رہا ہوگا اور ان کے سامنے روٹیٹ کر رہا ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. ان کے ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. پروردگارا ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تو ہر شے پر قادر ہے. اور جب ان کی دعا قبول ہوگی تو شاہ ولایت علی ابن ابی طالب تشریف لائیں گے, ان کا نور بھی مکمل ہو جائے گا, ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. سورہ مبارکہ تحریم آخری سورہ 28 پارے کا, جس میں کہا ان کے نور. تو انسان کے اندر تو نور نہیں ہوتا ہے, نور کہاں سے آ گیا؟ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے جو محشر میں چمکے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ریفلیکشن کا جو ہے وہ ایک پینٹ ہوتا ہے, وہ اگر آپ لگا دے تو اندھیرے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہے یا نہیں ہے,
لیکن جب روشنی اس کے اوپر لگتی ہے تو وہ چمکتا ہے. تو بھئی نور ولایت علی ابن ابی طالب آج دکھائی نہیں دے رہا، جب محشر کا اندھیرا ہوگا اس وقت دکھائی دے گا، محشر کے اندھیرے میں دکھائی دے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم. تو یہاں پر بیان کر دیا کہ نور ان کا نور ہے. تو کہا جو نور اتارا وہ اہل ایمان نے جذب کیا ولایت علی کی صورت میں، اور اس کی تتمیم اور اس کی تکمیل شاہ ولایت علی ابن ابی طالب نے کی. ایک اور آیت کریمہ، کیونکہ جو ولایت کے مخالف ہیں وہ بھی بہت ہیں اور انہوں نے تفسیر کی، کیوں میں اس بات کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈاکومنٹیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے کہ انہوں نے کلمہ بڑھا دیا. کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کی کتاب ہے، آپ بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو فیصلہ کتاب سے ہوگا. اگر ہمارا کلمہ کتاب کے مطابق ہوا تو پھر کتاب فیصلہ کرے گی کہ تم نے گھٹا دیا. اگر تمہارا کلمہ کتاب کے مطابق ہوا تو پھر ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے کہ ہم نے بڑھایا. تو اب کتاب فیصلہ کر رہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. ایک اور مرتبہ ذرا صلوات پڑھ دیں بلند ترین. دیکھیے کہا سورہ برہان میں، یہ بہت ہی اہم آیت کریم ہے سورہ برہان کی، جس میں کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس آیت کریمہ کی طرف توجہ بہت کم کی گئی ہے. سورہ برہان میں آیت کے نشان ہے 15 ارشاد ہوا بالتحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی. تو یہ آیت کریمہ کیوں اس میں بتایا کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں؟ کیونکہ مفسر آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نور جو ہم نے اتارا اس سے مراد قرآن ہے. تو اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے، کیونکہ کہنے والے تھے کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ نے یہ سنت ڈالی کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں تمہارے پاس آئیں، ایک روشنی آئی، ایک کتاب مبین آئی. تو اذان محترم، آپ کو حدیث ثقلین تو یاد ہے، لیکن حدیث ثقلین کو سورہ برہان کی اس آیت کریمہ سے لنک کریں کہ جب اللہ کی یہ سنت رہی کہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی، ایک کتاب آئی، ایک وہ روشنی آئی، تو پیغمبر کیسے ایک چیز چھوڑ کے جاتے؟ تو کہا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک وارث کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد والے من. دیکھیے پیغمبر وہی فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی تھیں تو پیغمبر خیانت نہیں کر سکتے تھے کہ میں صرف کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. پیغمبر نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میرے اہل بیت. تو بس یہ دو چیزیں، تو اذان محترم دو چیزیں یہاں پہ بیان کی، لیکن سورہ مبارکہ تغابن کی آیت میں کہا کہ تین چیزوں پہ ایمان لے آؤ، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ، ایک رسول پہ ایمان لے آؤ، اور ایک اس روشنی پر ایمان لے آؤ جو ہم نے اتاری. تو میسج یہ ہوا کہ تمہیں ضرور ضرور اٹھایا جائے گا اور تمہیں ضرور ضرور تمہارے نامہ اعمال سے آگاہ کیا جائے گا. تو میں ایک تمہید ہلکی سی اس کی جو آیت کریمہ میں ہے وہ ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ دیکھیے سورہ مبارکہ تغابن شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات
وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تسبیح کر رہی، پاکی بیان کری، ہر چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اس کے لیے سلطنت ہے، اس کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. پھر اس کے بعد خلقت کی بات شروع کی. کہو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. اس نے تمہیں پیدا کیا، بس اس میں سے مومن ہوئے اور اس میں سے کافر ہوئے، اور جو تم انجام دے رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں یہ کلیئر میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنے معمار، اپنے بنانے والے تم خود ہو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، لیکن مومن و کافر تم نے خود اپنے آپ کو بنایا، یا تمہارے ماں باپ نے بنایا، یا تمہارے ایٹماسفیئر نے بنایا. اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں پیدا کیا ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. تو خلقت کی بات کی. اس کے بعد خلقت کا ایک حوالہ دیا، میں وہ حوالہ دے کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. کہ کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق سے پیدا کیا، اور اس نے تمہاری سکیچنگ کی. صورکم فاحسن صورکم، تمہاری بہترین سکیچنگ کی، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ تمہاری بہترین صورت بنائی، اس سے مراد یہ نہیں کہ تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا، نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ایسا پیدا کیا کہ تم اس کی طرف پلٹ سکو. تمہیں ایسا پیدا کیا کہ اس کی طرف پلٹ سکو. میں اپنی مجلسوں میں اس کی مثال پیش کی کہ ایک فرنیچر ہے جو عام فرنیچر ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں شفٹنگ ہو، آپ دوسرے گھر جا رہے ہیں، تو آپ فرنیچر کو آپ نے کھول دیا، چیئر ہے اس کو کھول دیا، ٹیبل کھول دیا، بیڈ روم سیٹ کو کھول دیا. وہاں پہنچے تو آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ دوبارہ کیسے فکس ہوگا. تو ایک کارپینٹر کی ضرورت پڑے گی جو اس کو دوبارہ فکس کر دے، جیسے وہ پہلا تھا ویسے اسے اسی طرح سے اسی پوزیشن پہ لے آئے. تو لیکن اگر آپ کے پاس پورا فرنیچر فولڈنگ کا ہے تو آپ نے جب شفٹنگ ہوئی تو اس کو پیک کر دیا، اور جب وہاں پہنچے تو اسے دوبارہ کھول دیا. تو آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کسی کارپینٹر کی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اسے کون فکس کرے گا، اس لیے کہ فولڈنگ ہے. آپ نے اسے بند کر دیا، وہاں پہنچے تو کھول دیا. تو پروردگار نے بھی اسی طرح سے تمہیں بنایا کہ اس دنیا میں تمہیں کھول دیا، جب قبر میں لے گئے تو پیک کر دیا، جب محشر میں لے آئے پھر کھول دیا. تو جب فولڈنگ بنایا تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے. تو کہا کہ یہ اتنے لوگ ہیں، اتنے کروڑوں اربوں انسان، اور ان کے اتنے ایکشنز ہیں، وہ کیسے پروردگار پیش کرے گا.
تو کہا کہ بھئی تمہارے پاس بھی جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، باطن کو نہیں دیکھ رہا. تو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو کمپنی کا جو مالک ہے وہ اس نے لگایا ہوا ہے کیمرہ. تو وہ ہر آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کون سے ٹائم پہ آ رہا ہے، کتنا کام کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو وہ جو کمپنی کا مالک ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے گھر بیٹھے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، وہ اپنی پورے کمپنی کے ملازموں کو آبزرو کر سکتا ہے. تو وہ خالق کائنات ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. لہذا فرمایا کہ تمہیں ضرور ضرور اٹھایا جائے گا، اور تمہیں ضرور ضرور تمہارے نامہ اعمال سے آگاہ کیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. تو کہا کہ کریں تو کیا کریں؟ تو کہا کہ ایمان لے آؤ اللہ پہ، رسول پہ، اور مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب پہ. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم، اسی ولایت کے پیغام کو جو سورہ مبارکہ تغابن کی 8ویں آیت کریمہ میں آیا، اسی پیغام کو لے کر حسین کربلا میں آئے. آج 15 سفر ہے، 16 سفر کی شب ہے. جو قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لایا گیا تھا، وہ بیویاں اب واپسی کی منزلوں میں ہوں گی. عزیزو، امام حسین نے بہت قربانیاں دی، اور مدینے سے مکہ، پھر مکے سے عراق تک، کربلا تک امام تشریف لائے. پھر امام حسین نے عاشور کے دن اپنے تمام اصحاب و انصار کی قربانیاں دی، اور ایک وقت آیا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے. امام اپنی بہن سے ساری وصیتیں کر چکے ہیں، سید سجاد سے رخصت کر چکے ہیں، سب سے رخصت کر کے ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، اپنی سواری پر سوار ہوئے. حسین اکیلے ہیں، وہ حسین جن کو مان تھا اپنے اصحاب پر، جن اصحاب کے اوپر حسین کو مان تھا، ان کو قربان کر چکے ہیں. اب وہ تمام قربانیاں دینے کے بعد حسین کتنے زخمی ہوں گے، حسین کے جسم پر کتنی جراحتیں ہوں گی. حسین 3 دن کے پیاسے، حسین اکبر کو رو چکے، حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا چکے، حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو لا چکے. اب حسین رخصت آخر اب اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے مقتل میں بڑھنا چاہتے ہیں کہ اپنے معبود سے جا ملے. ایک مرتبہ زلجنہ کو حسین اشارہ کرتے ہیں چلنے کے لیے، تو زلجنہ نہیں چلتا. تو حسین یہ کہتے ہیں، اے زلجنہ، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ ایک مرتبہ زلجنہ نے اپنی گردن اوپر کے نیچے کی طرف ہلائی، حسین نے نیچے دیکھا تو دیکھا ایک بچی لپٹی ہوئی قدموں سے رو رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے، زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہیں لے کے جانا، زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہیں لے کے جانا، اس لیے کہ جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا. اجرکم اللہ. حسین کی
بیٹیوں کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، حسین کی بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا تصور تو کرے کہ حسین جب شہید ہوئے تو حسین کی بیٹیوں کا کیا حال ہوا۔ ذرا تصور تو کرے وہ سکینہ جو باپ کے سینے پر سوتی تھی، وہ کربلا سے شام کے سفر میں کبھی خاک پر سوئی، کبھی پتھروں پر سوئی۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی سکینہ نے۔ شام غریبہ میں جب خیمے جل رہے تھے تو ایک مرتبہ ہرملا کہتے کہ ایک سپاہی آیا جو خیموں کو جلا رہا تھا، جو بیویوں کو لوٹ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، سکینہ کے سر کے اوپر جو اس نے ہاتھ رکھا تو پھر ہاتھ واپس نہیں گیا، بچی تڑپ گئی۔ کہا بابا 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 کو پکارا۔ اسی عالم میں اس نے گوشوارے چھینے، گوشوارے اسی طرح سے چھینے کہ کان لہو لہان ہو گئے۔ بچی نے جب چیخنا شروع کیا تو اتنے تماچے مارے کہ رخسار سے خون نکلنے لگا، رخسار زخمی ہو گئے۔ سکینہ اس وقت اتنا کوہرام مچا ہوا تھا، بچے جو ہے وہ در بدر کربلا کے صحرا میں بکھر گئے، سیدانیاں بکھر گئیں، خیمے جل رہے تھے۔ زینب سید سجاد کو جلتے خیمے سے نکال کر لائیں۔ عزیزو، اس عالم میں شام غریبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ جب اندھیرا چھایا اور جب کچھ ٹھہر گیا سما، تو زینب نے ام کلثوم سے کہا بی بی مجھے سکینہ نہیں دکھائی دیتی۔ دو جملے اس بی بی کے مصائب بہت ہیں، دو جملے سن لیجئے کہ خدا آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے سروں پر، آپ کی بیٹیوں کے سروں پر قائم رکھے۔ کہ اس بچی کا کیا ہوا؟ بچی جب رات کا وقت آیا اور باپ کے سینے پر سونے والی سکینہ مقتل کی طرف چلی گئیں، مقتل کی طرف چلی گئیں، تو اب بچی اپنے باپ کو یاد کرتی ہوئی مقتل کی طرف چلی گئی۔ تو زینب نے کہا بی بی ساتھ چلو، سکینہ کی بہت سفارش کی تھی بھیا نے، کہیں سکینہ گم نہ ہو جائے۔ دونوں بیبیاں مقتل کی طرف گئیں، اندھیرے میں آواز دیتی رہیں سکینہ سکینہ سکینہ۔ ایک مرتبہ نشیب پر جب آواز دی تو آواز جواب آیا، بہن رائسہ بولنا، ابھی سوئی ہے، ابھی سوئی ہے۔ ایک مرتبہ بچی کو زینب نے لاشے سے اٹھایا اور گود میں لیا، پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں بابا کا لاشا ہے؟ کہا میں تڑپتی ہوئی جب مقتل میں آئی تو میں رو رہی تھی بابا بابا، تو ایک لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بلیہ، اے میری بیٹی، میری لال، میری سکینہ، میرے پاس آ جا۔ روایت یہ کہتی، شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جب حضرت سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹ کر سوئی تھیں تو دوستو تصور کریں سکینہ پیاسی تھی، اسی پیاس کے عالم میں بابا کے پاس چلی گئی تھی، تو پیاسی سو گئی، بابا کا گلا کٹا تو بابا کا بھی سوکھا گلا، بیٹی کا بھی گلا سوکھا تھا۔ تو یہ روایت حضرت سکینہ سے آئی ہے، شیعتی مائن شریف نماز بن فذکرونی، تو حضرت سکینہ بات تک رہی ہیں۔ تو عزیزو یہ روایت حضرت سکینہ نے بیان کی، اور دوسری روایت میں لکھتے ہیں کہ 11 محرم کو بھی وہ بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی، تو بدو آگے آئے اور بہت سختی سے سکینہ کو باپ کے لاشے سے الگ کیا۔ بس عزیزو چند جملے، 1800 میل کا فاصلہ، میں نہیں پتا
کتنا فاصلہ ان بیبیوں نے طے کیا، لیکن یہ لکھا ہے کہ 40 منزلیں ہیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک 40 منزلیں بیبیوں نے طے کی۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، اجرکم اللہ، 40 منزلیں، اور بازار شام سے دربار یزید تک 40 قدم ہیں، 40 قدم ہیں۔ وہ 40 منزلیں ایک طرف، یہ 40 قدم ایک طرف، لاکھوں کا مجمع، کنسرٹس، رقص و سرود ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ڈانسنگ ہو رہی ہے۔ 3 چیزیں تھی نا، ایک گانا بجانا تھا، اور جب دربار یزید میں گئے تو شراب تھی اور جوا تھا۔ کہا کہ ہمارے ماننے والا ہوگا تو ان 3 چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ تو عزیزو، حضرت سکینہ جب شام میں وارد ہوئے ہیں تو حضرت سکینہ ان لوگوں کو جب یہ اترے ہیں، وہ 40 قدم طے کر کے، لاکھوں لوگ جہاں ناچ رہے ہوں، گا رہے ہوں اور توہین کر رہے ہوں، تو ایک مرتبہ جب اترے ہیں تو شمر ایک موٹا سا رسہ لے کر کے آیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ 12 گلے تھے اور ایک رسی تھی، اور شمر اسے کھینچتے ہوئے دربار یزید میں لے کر کے آیا۔ میں نے قربانی میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جانور کو جب کھینچتے ہیں وہ نہیں آتا تو اسے بڑی سختی سے کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ تو ایک جانور کو ایک رسی میں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن 12 بیبیوں کو سید سجاد اور سکینہ کے ساتھ ایک رسی اور 12 گلے کھینچ رہے ہو۔ اس عالم میں بی بی دربار میں وارد ہوئی۔ اب دیکھیں حضرت سکینہ کے جو مصائب ہیں اس سے زیادہ ہیں، اور شیخ عباس قمی نے، جو میں اپنے پاس سے نہیں پڑھتا، ایک روایت آپ کے سامنے امام حسین کی ایک بیٹی کی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جسے شیخ عباس قمی نے کامل بہائی سے نقل کیا۔ وہی شیخ عباس قمی جو مفاتیح الجنان کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں، ان کی طرف سے انہوں نے ایک روایت بیان کی کامل بہائی سے کہ امام حسین کی ایک چھوٹی بیٹی تھی 4 سال کی۔ اب حضرت سکینہ کو تو معلوم تھا، بابا سے ودا کیا تھا اور بابا کے لاشے سے ودا کیا تھا کہ میرے بابا شہید ہو گئے۔ امام حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی خرابہ شام میں اپنے بابا کے لیے تڑپتی تھی۔ اس میں روایت بیان کر کے زحمت کو تمام کروں گا۔ تو 4 سال کی بیٹی، اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے بابا سفر میں۔ حضرت سکینہ کو تو معلوم تھا کہ ان کے بابا شہید کر دیے گئے۔ اس بچی کو یہ بتایا گیا تھا کہ میرے بابا، تمہارے بابا سفر میں۔ اس نے خواب میں، اچھا خرابہ شام کی دیواریں بہت بوسیدہ تھیں، شگاف تھے ان میں، اور چھت نہیں تھی، اور دھوپ بھی آتی تھی، نہ دھوپ سے محفوظ تھے نہ سردی سے محفوظ تھے۔ عزیزو، عجیب تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں ایک مرتبہ حسین کی چھوٹی سی بچی اپنے بابا کو پکارنے لگتی اور رونے لگتی۔ بابا کو خواب میں دیکھا کہ بابا اکیلے ہیں، بابا زخمی ہیں، بابا مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور بابا صدائے استغاثہ دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ۔ اس اندھیرے میں، اس خراب شام میں، جب سب اہل حرم سو رہے تھے، ایک مرتبہ بچی آئی، پھوپھی اماں اٹھیے اٹھیے، بابا مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ پھوپھی اماں سب کو اٹھایا، پھوپھی اماں کو، ام کلثوم کو اٹھایا، بھیا سید سجاد کے پاس آئیں۔ بھیا سید سجاد،
بابا مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا, رونا پیٹنا شروع ہو گیا. وہ گریے کی آوازیں یزید کے محل تک آئی. یزید کی نیند میں خلل ہوا. ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ یہ گریہ کیسا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے, وہ اپنے بابا کو پکار رہی ہے. تو کہا کہ اس کے باپ کے سر کو اس کے حوالے کر دو. دوستو, حضرت نے سید الشہداء, آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کا باپ شہید ہو جائے, اس کو زخمی کر دیا جائے یا بس ایسا مانا جائے کہ لاشا دیکھنے کے قابل نہ ہو, تو بچوں کو نہیں دکھایا جاتا کہ بچے کیسے دیکھیں گے. ذرا تصور تو کرے کہ امام حسین کی بیٹی کو باپ کا کٹا ہوا سر رات کی تاریکی میں تشت میں لا کر پیش کیا گیا. ایک مرتبہ روشنی ہوئی, تشت سے رومال کو ہٹایا گیا. بچی نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ تمہارے بابا کا سر ہے. ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی, اس نے مرثیہ کہا, میں 3 جملے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہا من الذی ایتمنی علی صغر سنی, بابا اس کم سنی میں کس نے مجھے یتیم کیا؟ کہا بابا کس نے میرے بابا کے خوب پہ, بابا کے چہرے کو خوب میں نہلایا. ایک مرتبہ آگے بڑھی, کہا بابا کس نے آپ کے گردن کی رگوں کو کاٹا؟ یہ کہہ کر ایک مرتبہ بابا کو بوسے دینے شروع کیے. اس کے بعد اپنے ننھے ہونٹ بابا کے ہونٹوں پر رکھے اور وہ بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی.